بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو بیولوجی 9th کلاس کا، اور ہمارے پاس ٹاپک ہے آج قرآن اینڈ بیولوجی۔ قرآن اینڈ بیولوجی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج۔ بیولوجی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لیونگ آرگنزمس کی اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بیولوجی کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں بیولوجی کے بارے میں کیا انفارمیشن ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں جانداروں کے بارے میں کیا انفارمیشن دیتے ہیں، کیا معلومات دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے فرماتے ہیں We made everything from water۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا ہے، واٹر سے پیدا کیا ہے۔ اگر اس قرآن پاک کی ورسز کو بیولوجی سے ریلیٹ کیا جائے تو بیولوجی کے اندر سائنٹسٹ بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ لیونگ آرگنزمس کی باڈی کی کمپوزیشن کے اندر 60 to 70% کیا ہوتا ہے؟ واٹر موجود ہوتا ہے۔ ان کی پروٹوپلازم کے اندر 60 to 70% واٹر موجود ہوتا ہے۔ پروٹوپلازم کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم چیپٹر نمبر 4 کے اندر ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے۔ سمپلی میں آپ کو بتا دوں کہ سیل کی سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ پروٹوپلازم بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے قرآن پاک کی ورسز میں فرماتے ہیں We made man from clay like potter۔ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، چکنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کیا کیا؟ چکنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر اسی قرآن پاک کی ورسز کو ہم کیا کریں؟ بیولوجی کے ساتھ کمپیئر کریں، ریلیٹ کریں، تو سائنٹسٹ بیولوجی کے اندر بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ جو لیونگ آرگنزمس کی باڈی کی کمپوزیشن ہے وہ ان ایلیمنٹس سے ہوتی ہے جو زیادہ تر کس میں پائے جاتے ہیں؟ مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم لیونگ آرگنزمس کی باڈی کی اسٹڈی کریں تو ہمیں وہ ایلیمنٹس ملتے ہیں جو کہاں پائے جاتے ہیں؟ مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیونگ آرگنزمس کی باڈی جو ہے وہ کس کی بنی ہوئی ہے؟ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ سیم نیکسٹ اگر ہم بات کریں قرآن پاک کی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو لیونگ آرگنزمس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں 4 سٹیجز اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لیونگ آرگنزمس کی ڈیولپمنٹ کے 4 سٹیجز کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ پہلا جو ہے سٹیج دین فیشنڈ وی دا ڈراپ آف کلاٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے خون کا یا بلڈ کا ایک قطرہ بنایا۔ دین فیشنڈ وی دا ڈراپ آف کلاٹ، ہم نے ایک خون کا قطرہ بنایا، لوتھڑ بنایا، کنجیلڈ بلڈ بنایا ایک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے سٹیج کے بارے میں بتاتے ہیں دین فیشنڈ وی دا کلاٹ آ لٹل لمپ، پھر ہم نے اس خون کے قطرے کے اندر جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے، خون کے قطرے کے اندر کیا بنایا؟ ایک جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ اس خون کے قطرے کو گوشت کے ٹکڑے کے اندر تبدیل کیا۔ لمپ کہتے ہیں گوشت کا ٹکڑا، ڈلی جو ہوتی ہے گوشت کی، اس کے اندر کیا کیا؟ تبدیل کیا۔ دین فیشنڈ وی دا لٹل لمپ بونز، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے سے گوشت اور گوشت کے ٹکڑے کے اندر کیا کی؟ ہڈیاں بنائی۔ اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر کیا کی؟ ہڈیاں بنائی۔ دین کلاٹڈ دا بونز ود دا فلیش، پھر ان ہڈیوں کو، وہ جو بونز بنی ہیں ان بونز کو کیا کیا؟ گوشت کے ساتھ جوڑا۔ یہ 4 ڈیولپمنٹل سٹیجز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لیونگ آرگنزمس کی بارے میں بتاتے ہیں۔ بیولوجی کی اگر ہم کمپیئر کریں، اس کو بیولوجی کے ساتھ کمپیئر کریں، بیولوجی کی بات کریں تو بیولوجی کے اندر سائنٹسٹ بھی ہمیں یہی چیزیں بتاتے ہیں۔ ہم اگر کسی جاندار کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں، لیونگ آرگنزم کسی بھی انسان کی بات کر لیں ہم، تو ہم کہتے ہیں ایگ اور سپرم پہلے ملتے ہیں، ان سے کیا بنتا ہے؟ کلاٹ۔ ایگ اور سپرم سے مل سے کلاٹ بنتا ہے، پھر وہ ڈیولپمنٹ ان کی ہوتی ہے اور پھر وہ لمپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر لمپ کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ بونز بنتی ہیں، پھر بونز آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ گوشت کے ساتھ ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک جاندار ہمارے پاس بن جاتا ہے۔ یہ ساری سٹیجز سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کی طرف کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ پھر جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بھی ہمیں معلومات دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، جو کہ ہمیں بعد میں سائنس بھی بتاتی ہے۔ کیا کلاسیفیکیشن ہے بھائی؟ جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ ہاتھ کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر وہی بات بتاتے ہیں کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ Then some of them creep up over their bellies۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ رینگتے ہیں۔ ایسے جاندار جو پیٹ کے بل اپنی زمین پہ رینگتے ہیں، انسیکٹس ہو گئے، وہ کیا ہیں؟ وہ سارے ایک کلاسیفیکیشن ہے۔ Other walk on the two legs۔ کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں، and other on 4۔ اور کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ creates with what he pleases۔ اللہ وہ ہر چیز بنا لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کلاسیفیکیشن کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، اور بیالوجی کے اندر بھی سیم کلاسیفیکیشن کی گئی ہے جانداروں کی، ان کی کریکٹرسٹکس کی بیس پر۔ رینگنے والے جاندار ہیں، ان کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے۔ 2 ٹانگوں پہ چلنے والوں کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے۔ 4 ٹانگوں کے اندر چلنے والے جانداروں کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک بھی ہمیں لیونگ آرگنزمس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتاتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن پاک کے اندر جو ہے نا لیونگ آرگنزمس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بیالوجی بھی ہمیں لیونگ آرگنزمس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر کوئی کوشچن ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔